کا حال پوچھتے ہیں، مگر حال کیا ہوتا؟ بس ہر طرف سے العطش العطش، پیاس پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ خیمہ میں ایک کوہرام بچا تھا، بچے جا بلب ہو رہے تھے، بوڑھے ہانپ رہے تھے، بیبیاں آہیں بھر رہی تھی۔ فاطمہ کے لال نے اپنی پرنم آنکھوں سے یہ دردناک منظر بھی دیکھا کہ شہر بانو کی گود میں چمنستان زہرا کا ایک پھول جو گرم لو کی تھپیڑوں سے کملا چکا تھا، اپنی ماں کی آغوش میں شدت پیاس سے تنگ آ کر بلک رہا ہے۔ ننھا چھوٹا معصوم علی اصغر پانی کے ایک ایک بوند کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے، اپنی زبان نکالتا ہے، ماں کو دکھاتا ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ آنسو کے کچھ قطرے ہی لال کے منہ میں ٹپکا دوں، مگر آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ پیاس کی شدت سے اون و محمد کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ جگر گوشہ رسول نے دیکھا کہ کمزوری کی وجہ سے قاسم کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، تو اون و محمد کو اور قاسم کو بغل میں لے لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا، مولا آزمائشیں بڑی سخت ہیں، مجھے ثابت قدم رکھ، میرے آقا امام تیرے صبر پہ قربان جاؤں۔ یا شیر تیرے حوصلے پہ نثار جائیں کہ تو نے دل دہلا دینے والے دردناک منظروں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خداوندا مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، حضور سرور عالم میں شرف یابی عطا فرما۔ اتنے میں عمرو بن سعد کا قاصدہ پہنچا، کیا حسین ابن زیاد کا آخری پیغام آ گیا ہے کہ اگر حسین یزیدی بیعت کا اقرار کر لے تو بہتر ہے، ورنہ اب اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ ادھر امام علی مقام ہے، نماز عصر کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر یزیدی فوج ہے، نماز عصر سے فارغ ہو کر روح نماز کو جلد قتل کر دینا چاہتی ہے۔ ارے جس کے باپ کی اسی نماز عصر کی ادائیگی کے لیے مقام صحابہ میں سورج کو واپس پلٹنا پڑا تھا، آج ان کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے مشورے کیے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، نادانو یزیدیو، آج نبی کی اولاد پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہی ہے، آج نبوت کا گھرانہ وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ نادانو، مجھے یہ سب منظور ہے، مگر مجھ سے ہرگز یہ امید نہ رکھنا کہ یہ فاطمہ کا لال حسین تمہارے فاسق یزید کی بیعت قبول کرے گا۔ آج رات ہمیں مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جی بھر کر حاضری دے لیں۔ ہم اپنی زندگی کی آخری رات میں آخری بار تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، 90 تاریخ 90 محرم الحرام، اس رات کا چاند تھر تھرا رہا ہے، اس کی شعائیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی ہیں۔ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ اپنی خاموش زبان سے آہ و بکا کر رہا ہے۔ زمین کربلا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہی ہے کہ مولا عطرت پیغمبر کا خون میرے دامن میں نہ گرے۔ آج ناموس رسالت کے اس خیمے میں جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ چاند ڈوب گیا، کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی، فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گیا، عرض کی خالق کائنات میری زندگی تیری بندگی کی آخری رات ہے، الہی صبح جو مجھ پہ ہونے والا ہے تو خوب جانتا ہے، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما۔ رات آدھی ہو چکی ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے۔ مظلوم کربلا نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھ کر شہزادہ علی اکبر سے فرمایا کہ بیٹا جا جا ذرا میدان کربلا کا نقشہ بھی تو دیکھاؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے، رات کی تاریکی میں میدان کے چاروں طرف نظر دوڑائی، میدان کے بیچ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک برقع پوش خاتون ہے، اپنی چادر سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے۔ شہزادہ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے، پوچھا بی بی تو کون ہے؟ کربلا کی زمین کیوں جھاڑ رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ شہزادہ علی اکبر واپس آ گئے، امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میدان میں کچھ نظر بھی آیا؟ عرض کی ہاں ابو جان، میدان کے بیچ میں ایک خاتون ہے جو اپنی چادر سے کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہے، مگر کچھ بولی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ امام علی مقام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں اشکبار ہوئی تو بیٹے نے پوچھ لیا ابو جان آپ رونے کیوں لگ گئے؟ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نہیں پہچانا، ارے یہ میری مقدس ماں فاطمہ ہے، یہ خاتون جنت بنت مصطفیٰ ہے جو اپنی چادر سے کربلا کی زمین اس لیے جھاڑ رہی ہے تاکہ میرے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چبھ جائے، کیونکہ اس مقتل میں لٹے گا
صبح لختے جگر میرا یہاں تڑپے گا بے گورو کفن نور نظر میرا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتے ہی امام علی مقام گھوڑا دوڑاتے ہیں، یزیدی فوج کے سامنے خطبہ دیتے ہیں۔ عمرو بن سعد آگے بڑھتا ہے، کہنے لگتا ہے حسین ان خطبوں سے کوئی فائدہ نہیں، کام کی بات کرو، یا تو یزید کی بیعت قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے تیر چلا دی۔ میدان کربلا میں پہلا تیر چلانے والا عمرو بن سعد تھا، سعید باپ کا شقی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ ارے وہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص جس کی کمان میں سرکار کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے، حضرت سعد رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے اور رسول اللہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ مگر آؤ ادھر دیکھو، میدان کربلا میں برعکس معاملہ ہے کہ اسی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد نے میدان کربلا میں اپنا پہلا تیر امام حسین پر چلایا ہے۔ باپ نے تو رسول اللہ کی طرف آنے والے تیروں کو سینے سے روکا تھا، لیکن آج بدبخت بیٹے نے اپنا پہلا تیر جانے رسول پر چلایا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے، یزیدی فوج کی طرف سے تیروں، تلواروں، نیزوں، برچھیوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ امام حسین کے وفادار ساتھی ڈھال بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ امام حسین کا ساتھی ہے، ایک ایک کر کے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں جاتا ہے، اپنی شجاعت کا جوہر دکھاتا ہے۔ امام حسین کے ساتھی ہیں، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی وہب کی باری آتی ہے، وہب بن عبداللہ یہ میدان کارزار میں جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ کبھی مسلم بن اوشجہ میدان کارزار میں بڑھتے ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حر بن ریاحی کی باری آئی ہے، انہوں نے بھی جعفری کے سپرد کر کے جام شہادت سے سرفرازی حاصل کر لی ہے۔ جب تمام جانثار اپنی جان قربان کر چکتے ہیں تو اہل بیت کی باری آتی ہے۔ جب اہل بیت کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے علی اکبر میدان جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کی عمر 18 سال کی تھی، حسن و جمال اور خد و خال میں نبی کونین کے مشابہ تھے، بلکہ جب اہل مدینہ نبی کونین کے دیدار کے لیے بے قرار ہوتے تو علی اکبر کو دیکھ کر علی اکبر کی زیارت کر کے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ ابو جان کس سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے، کہنے لگے ابو جان مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے جنت الفردوس میں پہنچا دیجیے۔ ابو جان مجھے ظالموں کے حوالے کر کے نہ جائیے، میں بھی جاؤں گا، میں بھی جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام نے 18 سال کے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ علی اکبر جام شہادت نوش کرنے کے لیے میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے۔ یہ کون جا رہا تھا؟ ہمیں کوئی حسین سے پوچھا کہ یہ کون جا رہا تھا؟ ارے یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین کی جان جا رہی تھی، یہ سرکار دو عالم کی آنکھوں کا تارا جا رہا تھا، یہ جنتی پھول جا رہا تھا، یہ چمن زہرا جا رہا تھا، یہ علی اکبر جا رہا تھا۔ حضرت علی اکبر جاتے ہوئے یہ شعر پڑھتے ہیں، انا علی بن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولی بالنبی، میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، باخدا ہم نبی کونین کے قریبی ہیں۔ عمرو بن سعد نے آپ کو آتا ہوا دیکھا تو حیران ہو کر شمر سے پوچھا، اے شمر یہ کون ہے؟ یہ کس کا ماں پارا ہے؟ اس کا چہرہ تو چاند سے بھی بڑھ کر روشن ہے۔ تو شمر نے کہا ابن سعد اسے تو نے نہیں پہچانا، ارے یہ حسین بن علی کا بیٹا علی اکبر ہے، ارے بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر سلف گرہگیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد، شوکت وہی سہولت وہی دستور وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ واہ واہ۔ دشمنوں کے لشکر میں پہنچ کر آواز دیتے ہیں، او اپنے ہی نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اے فاطمہ کے چمن کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کر کربلا کے ریت پر بچھانے والوں، آؤ آؤ میرے خون سے بھی اپنا ہاتھ رنگین کرو، آؤ مجھ پر بھی تیر برساؤ۔ مگر ان ظالموں کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ کوئی آپ پر تیر برسائے یا تلوار چلائے۔ عمرو بن سعد بولا، لوگو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ چلو اس نوجوان کو بھنی سے پر اچھالو، جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اسے گورنر ہی دلواؤں گا۔ ہے کوئی گورنر بننے والا، ہے کوئی حکومت کرنے والا؟ تو طارق بن شیش ایک بڑا پہلوان آدمی تھا، دل میں ہوس نے کروٹیں لی کہ چلو قسمت آزمائے، شاید گورنر ہی مل جائے۔ وہ نیزہ تانے ہوئے آگے بڑھا
اس نے گھوڑا دوڑایا، علی اکبر نشانہ باندھ کر مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ جو ہی وہ قریب آیا بڑی پھرتی سے ہٹ گئے، وار اس کا خالی گیا۔ جب وار خالی گیا تو گھوڑے کو موڑا، پیچھے دوڑایا اور پیچھے سے ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا عمران بن طارق آیا، آپ نے اسے بھی خاک و خون میں تڑپایا۔ اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، آپ نے اسے بھی تڑپایا۔ جب تینوں بہادروں کو قتل کر ڈالا تو پھر آپ نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور دوڑ کر بابا جان کی خدمت پر پہنچ گئے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے تو بولے بیٹے کیا بات ہے؟ بیٹا عرض کرتا ہے یا ابتا غارت عینایا من العطش، ابو جان پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہے، ابو جان پیاس نے بہت تڑپایا ہے، ابو جان اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب لوگوں کو جہنم میں پہنچا دوں۔ میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کیا ہے مگر میرا منہ خشک ہے، میرا حلق بھی خشک ہو چکا ہے، میری سانس بھی آسانی سے نہیں آ رہی ہے، میں تو بے جان ہو گیا ہوں ابو جان۔ امام علی مقام نے جذبات پر قابو رکھا، قابو رکھتے ہوئے فرمایا بیٹا پانی تو تمہارے دادا جان ابا جان چشمہ کوثر ہی میں پلائیں گے، لیکن میرے پاس ایک امید لے کر آئے ہو تو آؤ قریب آؤ۔ آپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا پانی تو ہے نہیں لیکن میرے پاس ایک امید لے کر آئے ہو تو ذرا اور قریب آؤ، پھر اور منہ کھولو۔ بیٹے نے منہ کھولا، امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان بیٹے کے منہ میں ڈال دی، فرمایا بیٹا پانی تو ہے نہیں لیکن میری سوکھی زبان چوس لو تاکہ تمہیں کچھ سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، علی اکبر اپنے باپ امام حسین کی زبان چوس رہے تھے۔ اس زبان کو چوسنے سے حقیقت میں انہیں تسکین حاصل ہو گئی۔ زبان چوس کر امام حسین کی آنکھوں کا تارا پھر میدان کارزار کی طرف بڑھا، پھر آپ کی تلوار دشمنوں پر بجلی بن کر چمکی۔ آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا ہے مگر تھک چکے تھے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں پیچھے سے مرہ بن منقذ نے نیزے کا وار کیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے کی سین سے کربلا کی تبدیلی زمین پر گرنے لگے۔ ابو جان کو پکارا، ادرکنی یا بتا، ابو جان مجھے سنبھالو، دیکھو تیرا بیٹا علی اکبر گر رہا ہے۔ امام علی مقام بے تابانہ دوڑ کر پہنچے، کیا دیکھا؟ دشمن نے لاش کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی لاش کو اکٹھا کیا ہے اور اٹھا کر خیمے میں لائے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جانثار ہیں وہ بھی جاتے ہیں، جہاں جعفری کے سپرد کرتے ہیں۔ عباس علمبرداری کی باری آتی ہے، وہ بھی جام شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ جب تمام جانثار اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر چکے، اب کوفہ کے اس ریگستان میں کوئی بظاہر یار دل فگار نہیں ہے، تمام ساتھی اپنی جانیں دربار خداوندی میں پیش کر کے بارگاہ حسین میں سرخروئی حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب امام علی مقام حیدر کرار اکیلے رہ گئے ہیں، قہر و غضب کی گرمی پڑ رہی ہے۔ اتنے میں شمر لعین آواز دیتا ہے، حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب سہارے تلاش نہ کرو۔ امام مظلوم نے شمر کی مکروہ بات سنی، خون کھول گیا، میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا ہی تھا کہ پیچھے سے شہربانو آواز دیتی ہے، میرے سرتاج میں آپ کو خاتون جنت بنت مصطفیٰ کا واسطہ دیتی ہوں۔ کربلا کا دولہا مقدس ماں خاتون جنت کے نام کا واسطہ سنا، خیمے میں آ گیا۔ کیا دیکھا؟ بیمار بیٹا زین العابدین لاٹھی لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بخار سے جسم جھلس رہا ہے، نقاہت سے جسم لرز رہا ہے، سارا بدن کانپ رہا ہے، ایک قدم بڑھنے کی بھی طاقت نہیں۔ سلطنت صبر و رضا کے تاجدار نے دل کو سنبھالا، دل ہی دل میں فرمایا، بیٹا میں تیرے جذبہ ایثار کو سمجھ رہا ہوں، بیٹا تجھی سے میری نسل چلے گی، ناموس رسالت کی پاسبانی تمہیں کرنی ہے۔ حضرت زین العابدین بیمار بے ہوش ہو گئے۔ امام نے فرمایا، بیٹا یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ بچی سکینہ بے ہوش پڑی ہے، امام نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی اٹھو، بابا جان سے آخری ملاقات کر لو۔ سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے۔ صابروں کا امام یہ منظر دیکھ کر تڑپ گیا، آگے بڑھا، بہن کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا، علی کی بیٹی کا سر ڈھانپ دیا۔
بچی سکینہ کو گود میں لے لیا، فرمایا بیٹی اٹھو، بابا جان سے آخری ملاقات کر لو، اب تو بابا علی اکبر کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ معصومہ سکینہ نے جلد ہی اپنی آنکھیں کھول دی، اپنے کو ابو جان کی گود میں دیکھا تو لپٹ گئی۔ 3 دن کی پیاسی بچی 3 دن کے پیاسے باپ سے گلے مل رہی ہے، ابو جان کی گود میں کچھ سکون ملا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امام حسین نے فرمایا بیٹی صبر کرو، تم صابروں کی اولاد ہو، مجھے دشمن بار بار للکار رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، مگر بیٹی صبر کرنا، صابرہ بن کر رہنا۔ امام مظلوم خیمہ سے نکلنے لگے تو سیدہ زینب کی حالت بدل گئی، درد و غم میں ڈوبی ہوئی امام مظلوم کی ہمشیرہ پر پھر دختر علی کا روپ آ گیا۔ سیدہ زینب ہانپتی لرزتی اٹھی مگر صبر و استقامت کی پیکر بن گئی۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی جسم سے ہتھیار اتار دیں، میں آپ کو شہادت کا دولہا بناؤں گی، مجھے اپنا فرض پورا کر لینے دیں۔ ذرا سوچیں وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ایک بہن ایک بھائی کو شہادت کا دولہا بنا رہی ہوگی۔ سیدہ زینب نے رسول اعظم کا عمامہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا، بھائی کے سر پر رکھا، قبائے رسول پہنائی، کپڑوں کی ایک گٹری کھولی، اس سے ایک پٹکا نکالا۔ یہ خاتون جنت بنت رسول کا دوپٹہ تھا جسے بنت رسول کے بیٹے کی کمر سے باندھ دیا۔ جناب جعفر طیار کا نیزہ، جناب سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت انور پر سجائی، بھیا حسن کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدر کی تلوار تھما دیا اور کہا ناموس رسالت کے محافظ باہر چلو تاکہ میں آپ کے گھوڑے کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کر آؤں۔ چونکہ نانا مصطفیٰ معراج کو گئے تھے تو گھوڑے کی رکاب جناب جبریل نے تھامی تھی، اب علی جنگ کو جاتے تھے تو گھوڑے کی رکاب بھیا حسن اور آپ تھامتے تھے، علی اکبر جنگ کو جانے لگے تو گھوڑے کی رکاب کو عباس علمبردار نے سہارا دیا، یا امام اب آپ جا رہے ہیں تو اہل بیت کا کوئی مرد نہیں، اس لیے یہ فریضہ بھی علی کی بیٹی خاتون جنت کی لاڈلی ادا کرے گی۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے سنا، فرمایا بہن میں حسین ہوں، میں آپ کا یہ فرمان نہیں مان سکتا، میں حسین ہوں، حسین کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی زندگی میں اس کی بہن پردے سے باہر نکلے۔ آپ سیدہ کی بیٹی ہیں، میرے بعد جو حال آپ کا ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، مگر میرے ہوتے ہوئے تو باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر امام علی مقام باہر نکل آئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا، گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں، بڑھانے کی کوشش کی، گھوڑا بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے غازی کیا ڈر گئے؟ تو گھوڑے نے جھرجھری لے کر اپنے پیچھے کے پیروں کی طرف دکھایا کہ یا امام بچی سکینہ نے پیچھے سے میرے پیر چھام رکھا ہے، اگر میں آگے بڑھوں سکینہ دب جائے گی، میں سکینہ کو دبا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا، بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ بچی کو ہٹائیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ امام علی مقام گھوڑے سے اترے، بچی کو گود میں اٹھایا، خیمے میں لے گئے، جناب ام لیلہ کے سپرد کیا ہے، پھر واپس آئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ مڑ کر اداس نظروں سے خیموں کی طرف دیکھا ہے اور کہا خدا حافظ میرے اہل بیت، تو میں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر حیدر کا شعر جلال حیدری کی تصویر بن کر ہزاروں دشمنوں کے سامنے آ گیا۔ اتمام حجت کے لیے ایک مختصر خطبہ پڑھ دیا، یزیدیو تمہیں معلوم ہے تم کس کے مقابلے میں ہو، میرے سر پر عمامہ کس کا ہے، یہ تلوار کس نام کی تسبیح پڑھ رہی ہے؟ ارے تیرے سامنے حسین ابن علی ہے، تیرے سامنے بوسہ گائے ہے مصطفیٰ ہے۔ او دنیا کے طلبگاروں، میں نے یہ خطبہ جان چھڑانے کے لیے نہیں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے دیا ہے، لیکن تم کیا سمجھ پاؤ گے، تمہارے دلوں پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ اب جس کا جی چاہے میرے مقابلے میں آ جاؤ۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر 22,000 کے نرخے میں ہے، تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہے، نیزوں کی انیاں چمک رہی ہے۔ حضرات چشم فلک میں یہ منظر کبھی نہ آیا ہوگا کہ 22,000 عراقی سورما ایک طرف ہے، مدینے کا مظلوم مجاہد ایک طرف ہے، ان
امام اکرام کی لالچی فوج ایک طرف ہے، رائے حق میں بھانجے بھتیجے بیٹے قربان کرنے والا تنہا مسافر ایک طرف ہے، شکستہ دل ہے، خستہ جا ہے، غم زدہ و غم خوردہ ہے، اور پھر پیاس کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اتنے میں ایک بے حیا امام علی مقام کے مقابل آیا، مگر آپ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ یک بعد دیگرے ایک ایک کر کے سورما آتا رہا، اور فاطمہ کا لال اسے خاک و خون میں تڑپاتا رہا۔ ان یزیدیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو شور برپا کر دیا کہ لوگوں، اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو پھر حیدر کا شیر کوفہ کی عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم بنا دے گا، اس لیے اب موقع مت دو، ایک ایک کر کے مت جاؤ، چاروں طرف سے ایک بار یہ حملہ کر دو۔ اللہ اکبر! اب علی کے اکیلے شیر پر تیروں تلواروں نیزوں برچھیوں کی بارشیں ہو رہی ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں سفار آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، خون میں تر پیچ امامے کے ہیں، سر زخمی ہے جبھی چاند سی پرنور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچیوں سے تابہ کمر زخمی ہے، تیرے بیداد سے دل زخمی، جگر زخمی ہے، شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ہیں، تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھی، نیزے لہرا رہے تھے، ارنیاں چل رہی تھی، مگر یہ حسن یار کا بتوالا، یہ شب اسلام کا پروانہ، یہ حدود اسلامیہ کا رکھوالا 22,000 لشکری یزید کے سامنے پورے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، لبوں پر تبسم، کمر میں شمشیر تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ، پشت پر ڈھال تھی، چہرے پر چمک، قربان اس حسین کی شجاعت کے کہ جو صدمے سے چور چور ہونے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں علی کی شان دکھا گیا، نثار فاطمہ کے اس لال پر جو شریعت کی آن بچا گیا، دروز زہرا کے اس دل بند پر جو دین کی شان بچا گیا، سلام اس محمد کے نواسے پر کہ جس نے حق پرست ہونے کا حق ادا کر دیا، کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آخر کار خولی آگے بڑھا، ایک تیر چلایا، تیر امام علی مقام کی پیشانی پر لگا، وہ پیشانی جسے نبی کونین چوما کرتے تھے، نبی کونین بوسے دیا کرتے تھے۔ آپ کو چکر آ گیا، اتنے میں زورا بن شریک آگے بڑھا، آپ پر برچھے کا وار کرنے لگا۔ آپ نے چاہا کہ حملے کا جواب دیں، مگر بدبخت پہ در پہ حملے کرنے لگا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے کی سین سے کربلا کی تپتیلی زمین پر گرنے لگے۔ گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سوار میری پشت سے زمین پر گرنے والا ہے تو گھوڑے نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ امام علی مقام فرش زمین پر گرے، شمر لعین سینے پر سوار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لعین ہٹ جا، دیکھ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے اپنے رب کے لیے نماز تو پڑھ لینے دے۔ وہ ہٹا نہیں تو آپ نے پوری طاقت لگائی اور پوری طاقت سے آپ قبلہ رخ ہو گئے، سر سجدے میں رکھا۔ ادھر ریگستان کوفہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہے، ادھر امام علی مقام ہیں، سجدے ادا کر رہے ہیں، اور شمر لعین ہے، آپ کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے کہ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مست رہے، دیمے گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی، اور یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال اپنے فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے کہ جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا، اور چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ اور جاتے جاتے تمام امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا جان کے شہدائیوں، اے میرے نانا جان کے عاشقوں، اے میرے نانا جان کی امتوں، سنو تمہارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یہ حق ادا کرو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو
مال دیں گے مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ امام حسین کے اس پیغام کو ذہن میں رکھیں حضرات۔ یہ پہلے ہی آ چکا جو اس بات کا سنکیت ہے کہ مجھے اپنی تقریر ختم کرنی ہے۔ انشاءاللہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ختم کرنی ہے، اس لیے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر میں گفتگو کروں گا اور پھر اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ بس امام حسین کی زندگی کو پڑھیں، امام حسین کی سیرت کو پڑھیں، امام حسین نے جو درس عمل ہمیں دیا ہے اسے اپنا لیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔